لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دافع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود عليكم. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، مملکت عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور ہم سب کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند درود پڑھیں گے. گفتگو کا انداز شاید تھوڑا مختلف محسوس ہو، لیکن مطالعے کی طرف توجہ کیجیے گا، انداز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ درس گاہ حسینی میں درس لینا ہے، انداز نہیں دیکھنا ہے. اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم 5 راتوں میں قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں اس دین کو سمجھیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے. اور اس دین کو سمجھنے کے بعد دیکھیں کہ یہ دین اگر اتنا اچھا دین ہے، یہ دین اتنا مفید دین ہے، یہ دین اتنا ہائی پوٹینشیل ریلیجن ہے، تو پھر اس کا اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ دین پہ چلنے والوں کا یہ حال ہی ہمیں جو ہے نظر آ رہا ہے. دین میں خرابی ہے یا دینداروں میں خرابی ہے، اور اس کے بعد مختصر اس کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ظاہر کہ 5 ایک طرف سے فرصت بھی ہے، دوسری طرف سے مطالعے کو بھی مختصراً اور جامع مطالعہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ایک درود پڑھنا ہے محمد والا. سورہ قرآن مجید کا 30واں سورہ اور سورہ روم کی 3ری آیت. تو یہ ریفرنس یاد رکھنا بھی آسان ہے، 30 اور 30. سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اب تم اپنے چہرے کو اقم سیدھا کر لو
दीन के लिए हनीफा मुस्तकीम, कोई इधर उधर डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। ये कौन सा दीन है? ये वो फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को खल्क किया है। ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ताला के खल्क करने में कोई तब्दीली नहीं आती। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये वो दीन है जो क़य्यिम है, जो असल है। लेकिन अक्सर लोग जो है इस बात को नहीं जानते हैं। और सीधा सादा तर्जुमा, इसमें किसी तावील की भी जरूरत नहीं महसूस होती, इसमें किसी तशरीह की भी जरूरत नहीं होती, इसलिए कि कुरान मजीद की बाज़ आयतें ऐसी हैं जो आम फहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला कहता है कि किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन ये हिदायत उसके लिए जो मुत्तकी है। तो जो तकवा नहीं इख्तियार करेगा तो उसके लिए हिदायत ही नहीं। थोड़ा सा मेरा काम है कि कंफ्यूज भी करता है ताकि सोचने का मौका मिले, सवाल करने का मौका मिले। ये इधर से ये किताब जो है हिदायत है, इंसानियत की हिदायत है, लेकिन हर इंसान की हिदायत नहीं। हुदल लिल, घबराइएगा नहीं, बेदीन आदमी नहीं हो, दीन की तरफ भी ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ज़हन को खोला जाए। अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। लेकिन एक मुश्किल है कि ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। तो अल्लाह, अभी तो मुत्तक़ी हुए नहीं, तो ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो मुत्तकी हो जाए। तो जो मुत्तकी हो जाते हैं वो तो हिदायत हासिल कर ही लेते हैं। तो जो मुत्तकी हो जाते हैं वो हिदायत हासिल कर लेते हैं। तो ये कुरान जो है हुदल लिल मुत्तकीन है। तो मेरे ख्याल में जो कुरान के दुश्मन थे उनको पता नहीं चला ये नुक्ता कुरान में मौजूद है, वरना इतराज कर बैठते। तो इसका जवाब क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, और ये किताब तुम्हें तकवा की तरफ ले भी जाता है। अगर कुरान मजीद में तकवा का आप जिक्र देखें तो बहुत सी जगहों पर है, और एक एक पॉइंट बताया कि इतना तकवा की तरफ कैसे जा सकता है। तो व्हाट द प्रॉब्लम, क्या वजह है कि यहाँ पर हुदल लिल मुत्तकीन है, हुदल लिन नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान भी है। आगे चल के कहा हुदल लिन नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। तो आयत तो हमें यहीं पर कुरान मजीद में ज़ाहिरी तारुज़ मिल गया। तो आया उन लोगों की बात सही है कि कुरान सिर्फ मुत्तकीन की हिदायत के लिए है, या नहीं उन लोगों की बात सही है कि ये हिदायत लिन नास है, मुत्तकीन के लिए हिदायत की जरूरत नहीं है। तो हम इसका बहुत आसान जवाब देते हैं कि हिदायत दो तरीके की है। एक हिदायत, मैं आपसे आसान अल्फाज में बात करूं, जैसे कि मेरा भी इल्मी लेवल इतना ऊंचा नहीं कि मैं बहुत गाढ़ी बातें कर सकूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा कर हुए आपके सामने पेश करूंगा। एक हिदायत का तरीका ये आपके पास में, अस्सलाम वालेकुम, ये एड्रेस बताइए, आप सीधे चले जाइए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सीधा गाइड कर दिया आपने, वो भी एड्रेस समझ के पहुंच चला गया। ये आपने गाइड किया नहीं? गाइड किया। अगर कोई कहे कि जनाब आपने गाइड नहीं किया, तो आप कहेंगे नहीं, मैं अल्लाह ताला की कसम खा के कह सकता हूं मैंने गाइड कर दिया। लेकिन एक वक्त कहता है कि मुझे गाइडेंस, मुझे जरा गाइड करें, आप कैसे करें? बैठे बैठे गाड़ी में बैठा के आप उस घर तक पहुंचा देते हैं, ये भी गाइडेंस है ना। पहली गाइडेंस इसको कहते हैं इराए तरीक, सिर्फ रास्ता बता देना। दूसरी गाइडेंस ईसाल इलल मतलूब है, जो गाइडेंस लेना चाहता है अल्लाह ताला उसे बताता है, लेकिन जो चाहता है कि सही माना में हिदायत हासिल करे, तो फिर उसको इतना तकवा हासिल करना होगा कि अल्लाह की जात पर भरोसा करे। अगर अल्लाह ताला की जात पर भरोसा कर ले कि ला रैब ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, जो उसने सर्टिफिकेट दिया है, जहाँ इंसान को खल्क किया है, इंसान को इतना परफेक्ट खल्क किया है, कायनात को खल्क किया है, इतना परफेक्ट खल्क किया है, वहां पर ये किताब भी अगर ये कह रहा है कि ला रैब फीह, तो मैं इतनी बात मान लूं, सिर्फ ला रैब फीह मान लूं, तो फिर ये हिदायत के लिए न सिर्फ मुझे रास्ता बताएगा, बल्कि अंबिया का रास्ता बताएगा, आइंदे मासूमीन का रास्ता बताएगा, और मकसद तक हाथ पकड़कर ले जाएगा। जो पढ़ने
للناس وبينات من الهدى والفرقان کی ہے عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ میں بات کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہمارا فرض ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند سٹیپ اوپر بیٹھنے کی مہلت دی ہے، اجازت دی ہے، تو میں اب ان نکات کو بھی عرض کرتا چلوں کہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی کے طور پر پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور درسگاہ حسینی کی خوبی ہے کہ حسین نے اس زمانے میں اسلام کا دفاع کیا، آج ہم حسین کے نام پر اسلام کا دفاع پھر سے شروع کرتے ہیں، اور اسلام کا دفاع اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو غلط فہمیاں دین میں داخل کی جا رہی ہیں، جو کنفیوژنز پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کنفیوژنز کو دور کیا جائے۔ اگر آج ہم اس کو دور نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والی نسل ہمیں قبول نہیں کرے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور درود پڑھ دیں قرآن مجید کے بارے میں جو غلط فہمی ایجاد کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ بہت اونچی کتاب ہے۔ یہ اصل میرا بیٹا ہے، ابا یہ کتاب پڑھ لوں، تمہارے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں، چھوڑو اس کتاب کو، کیا کرو اوپر رکھ دو اس کو، پھر جب ضرورت پڑے گی میں اٹھا کے پڑھا دوں گا، سمجھا دوں گا، لیکن ابھی ضرورت نہیں۔ یہ تصور جو ذہن میں ڈال دیا گیا کہ یہ کتاب اتنی اونچی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب بہت نیچی ہے، لیکن یہ جو تصور دے دیا کہ اتنی اونچی ہے کہ عام انسان اسے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، وہ کتاب جو انسان کو گمراہی سے یخرجہم من الظلمات الی النور کے لیے آئی ہے، وہ کتاب بن گئی ہے ایک تکلف کی کتاب، ایک ایسی کتاب کہ جو بعض موقعوں پہ استعمال کی جائے اور جب وہ موقع ختم ہو جائے تو اس کتاب کو رکھ دیا جائے۔ جبکہ قرآن مجید ایک طرف علم کی گہرائیوں کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں۔ جب سورہ توحید نازل ہوا تو حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس میں مطلب کہنے کی کیا بات ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہارے سمجھنے کی سورہ نہیں ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ جب اس زمانے کے اہل اس سورہ کی معنی کی گہرائی کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور معصوم علیہ السلام نے فرمایا لہ سبع بطون، اس کی 7 تہہ ہیں، 7 گہرائیاں ہیں، اور ان گہرائیوں تک صرف وہ پہنچ سکتے ہیں جن کو علم کتاب دیا گیا۔ تو اس کا انکار نہیں، اس لیے کہ جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو پھر جواب دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف قرآن ہر انسان کی ہدایت کی کتاب ہے، نہیں۔ قرآن مجید میں بعض معلومات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھ دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت میں واختلاف اللیل والنہار، آفتیں تبدیل ہو رہی ہیں، ان میں لآیات نشانیاں ہیں، سوچو، لیکن کس کے لیے بولے؟ الباب کے لیے، جس کے دماغ میں سوچنے کی طاقت ہو، صرف دماغ نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ جو اللہ کو اٹھ کر بیٹھتے یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، بیٹھتے سوچتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اچھا موقع ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھیے، عبادت شروع۔ کیسی عبادت شروع؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، آپ 1 ساعت کچھ دیر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت میں تفکر کریں، یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کتنا آسان دین ہے کہ آپ صرف خلقت کائنات میں غور کیجئے۔ ابھی لائٹیں زیادہ کھلی ہوتی نہیں نظر آتا، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، انٹرنیٹ پہ کہیں کہ ہمیں کسی ٹیلیسکوپ کی سائٹ پہ لے جاؤ، ہبل ٹیلیسکوپ کی سائٹ پہ لے جاؤ، ناسا کی سائٹ پہ لے جاؤ، وہاں سے کائنات میں جو ٹیلیسکوپ
سیٹلائٹ کے ذریعے لگا دیے گئے، ان کے ذریعے کائنات کو مطالعہ کریں تو خود بخود آپ کی فکر، آپ کا ذہن کھلتا جائے گا، قرآن مجید کی آیت حقیقت کو بیان کر دی جائے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض، دیکھو اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو مجھے تو دیکھ نہیں سکتے سے کہ میں ایسا کوئی نہیں کہ جو دیکھا جا سکے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے ہی نہیں جسے دیکھا جا سکے، لیکن پھر پہچانے کیسے؟ میری نشانیوں سے پہچان۔ آپ نے موبائل فون اختراع کرنے والے کو دیکھا؟ تو ظاہری مثال دیتا ہوں، مووی کیمرہ اختراع کرنے والے کو دیکھا؟ مائکرو فون اختراع کرنے والے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اکثر لوگ جنہوں نے انوینشنز کی، اختراع کی، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ بھی لیں مثال کے طور پر چل کے آ جائے تو آپ نے دیکھا میرے جیسا انسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب اس نے فلاں چیز اختراع کی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں جناب، تو اگر وہ شخص نہ بھی نظر آئے لیکن اس کی اختراع آپ کو نظر آ جائے تو آپ کے دل میں اس کی ایک اہمیت ہو جاتی ہے، آپ کے ذہن میں اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اس طرح نہیں ہوں کہ تم مجھے دیکھ سکو، لیکن اگر مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میں نے کائنات میں اتنی نشانیاں ڈال دی ہیں کہ جو چاہے دیکھے، جو چاہے مانے اور جتنا چاہے مجھے پہچان دے۔ معرفت کی کوئی حدود نہیں رکھی ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم آتے ہیں کہ یہ کتاب ریورس آتا ہوں، یہ کتاب ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تو جب انسانوں کے لیے ہے تو انسانوں کے سمجھنے کے لیے اس میں میٹر ہونا چاہیے۔ البتہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو صرف معصومین علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں، یا ان کی گہرائیوں تک معصومین علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں، اور وہی صاحبان علم حقیقی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تدبروا فی القرآن، قرآن میں تدبر کرو، قرآن مجید میں غور و فکر کرو، تمہارے سمجھنے کے لیے ان انکر الصوت لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز دیکھو گدھے کی آواز ہے۔ حکم دے دیا کہ دیکھو اب اس معاملے میں آپ کا جناب ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ کہتے چلے معصومین سے پوچھے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا بیسک دین سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرو جیسے عام زندگی میں استعمال کرتے ہو۔ لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ عام زندگی کے فارمولاز ہم نے الگ بنا دیے ہیں، دین کے لیے فارمولاز الگ بنا دیے ہیں۔ عام زندگی میں فکر کرنے کا طریقہ بالکل الگ بنا دیا ہے، دین میں فکر کرنے کا طریقہ بالکل الگ بنا دیا ہے۔ عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ رویہ اپنانے کا طریقہ الگ بنا لیا ہے، دین میں رویہ الگ بنا لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی جبکہ اتنے عرصے سے دین کو سمجھ رہے ہیں، دین کو الگ تصور کرتے ہیں، دنیا کو جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آیت کیا تھی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اپنے چہرے کو اس دین کے لیے مستقیم کر لے، یعنی اٹینشن۔ آپ کے یہاں تو فوجی ماحول ہے، آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہوں گے، اور کریڈٹ کالجز اور پبلک اسکول میں پڑھ کے نکلے ہوں گے تو اندازہ ہوگا کہ اٹینشن کا مطلب کیا ہے۔ اب مکھی کی ناک پہ بیٹھے تو ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب فوج میں جاتے ہیں، جب اسکول میں جاتے ہیں تو we become attention means attention, no diversion۔ لیکن جب دین میں آتے ہیں اور کہا جاتا ہے attention تو کبھی لیفٹ کبھی یہ دوگلا پر ختم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین کے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، جس طرح دین کہتا ہے ویسے آگے چلو، اور جس طرح دین کہتا ہے آگے چلو گے تو یہی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ آج کل ایک مرتبہ میرا ایک تجربہ ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ آج کل جو لوگ غیر مسلمان سے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں معلوم، جب میں کسی ملک میں سفر کر کے گیا تقریباً 8-9 سال پرانی بات ہے، تو کسی نے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ اسلام سے مشرف اسلام ہوئے اور مکتب تشیع کو اس نے انتخاب کیا۔ میں نے کہا کنورٹ ہوئے، ناراض ہو گئے، ہم نے کنورٹ ہونے کے لفظ کیا، آپ کرسچن تھے، آپ مسلمان ہو گئے، آپ کنورٹ ہو گئے؟ نہیں،
देखिए مولانا you have to be very specific. الفاظ کا کھیل بہت امپورٹنٹ ہے اور الفاظ کا استعمال قرآن مجید بتاتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. کون بتا رہے مجھے؟ میں سننے کے لیے تیار ہو گیا. کیوں تم ناراض ہو گئے؟ کیا غلطی؟ دیکھیں کنورٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور چیز میں تھا اور کسی اور چیز میں آیا. میں ریورٹ ہوا ہوں، جو فطرت تھی اس کی طرف پلٹ آیا. اس فطرت کی طرف پلٹنا ہمارے لیے بھی واجب ہے. ہم اس فطرت سے دور ہٹ گئے ہیں. جب ہم اس فطرت سے دور ہٹ گئے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں. ہمارے اندر ایک عجیب اضطراب کا عالم ہے کہ کیا کریں. کچھ نہیں، قرآن مجید اور اہل بیت سے تمسک کر لیں، ان طالب الفقہ مستقلین کو مان لیں اور اس راستے پر چل جائیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ دنیا کے اسٹینڈرڈ الگ، آخرت کے اسٹینڈرڈ الگ، دنیا کا طریقہ الگ، دین کا طریقہ الگ. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا طریقہ جب وہاں اپلائی کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، جب دین کا طریقہ اپنی مرضی سے الگ طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے. جو فارمولا فطری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بازار کے لیے دیے ہیں، آپ کو دنیاوی کام کاج کے لیے دیے ہیں، وہی فارمولا دین میں اپلائی کرتے ہیں، آپ دیکھیں کامیاب ہو جائیں گے. میں نے بڑی چھوٹی بات کہہ دی. ابھی تک کیا کہتے تھے کہ دین کے فارمولا کو دنیا میں نے عرض کیا تھا نا، میرا علم تھوڑا محدود ہے، غلط ہے تو بیٹھ کے بات کر لیجیے گا، سکھا دیجیے گا، جسے کہ سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. لیکن بات سوچئے گا، سمجھیے گا کہ جو ہم دنیا میں طریقہ اپناتے ہیں وہ دین میں نہیں اپناتے. دنیا میں ایک الگ طریقہ، دین میں ایک الگ طریقہ. دنیا میں بالکل کھل کے ہم بات کرتے ہیں، دین میں آتے تو ایک لبادہ کرتے ہیں، ایک ظاہری صورت بنا لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو فائدہ ہمیں دنیاوی طریقے سے دنیا میں ملتا ہے دین میں نہیں ملتا. اور دنیاوی کامیابی ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے، دینی کامیابی ہماری گراف از ویری ڈاؤن، ویری لو ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں اکثر آپ کو ملیں گے آج کے زمانے میں، دیکھیے، اور آپ کے یہاں تو بیوروکریسی اور اس طرح کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جتنا دنیا میں آگے ہوگا اتنا دین میں پیچھے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو فارمولا فطری فارمولا ہے، جو نیچرل فارمولاز ہیں کامیابی کے، وہ ہم نے دنیا میں اپلائی کرنا شروع کر دیے، دین میں اپلائی کرنا شروع. اگر وہی فارمولاز جو ہم دنیا کے لیے اپلائی کرتے ہیں دین میں اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا نقصان ہے؟ کچھ نہیں. دینداروں کی ٹھیکیداری ختم ہو جائے گی، دینداروں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی. جب دینداروں کی ٹھیکیداری اور اجارہ ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی دیندار بن جائے گا، ہر کوئی فطری طور پر اللہ کو ماننا شروع کر دے گا. اگر ہر کوئی فطری طور پر اللہ ماننا شروع ہو جائے گا، کسی ایک دن دعا کی ماننے والے کوئی بیمار نہ رہے، ڈاکٹر سب کھڑے ہو گئے کہنے لگے یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تھوڑی تھوڑی ہر چیز تو ٹوٹ کے نہیں عرض کر سکتا کہ اگر سب دیندار ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اسلام میں لوگ اور آگے بڑھیں گے، اور ہدایت لیں گے، اور گائیڈنس لیں گے، اور دنیا پر پرچم پھیلائیں گے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو وعدہ کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے ارسل رسولہ بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ ودین الحق دین ہے جیسا لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری کائنات میں یہ دین یعنی دین کے چھا جانے کی گارنٹی لی ہے، مومنوں کے چھا جانے کی گارنٹی نہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پوری کائنات میں ہر جگہ دین پھیل جائے. اور ایک زمانہ آئے گا جب قائم آل محمد علیہ السلام جب آپ تشریف لائیں گے تو دین پوری کائنات سے چھا جائے گا. What is دین؟ دین کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا. اس لیے تصور کرتے ہیں کہ پوری کائنات دیندار ہو جائے گی. نہیں، پوری کائنات دنیا دار ہو جائے گی. اب اس جملے کو سن لیجیے، پوری کائنات دنیا دار ہو جائے گی. کیا مطلب؟
دنیا میں جو آپ کام کرتے ہیں کیا وہ فارمولا کی شیطان سے لے کر آئے ہیں؟ دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں کہ آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے. اگر کوئی فوج میں ہے تو اس کا احترام سیکنڈ کی گھڑی اور کانٹا جو ہے وہ چلے گا اور انسان ٹائم پہ ہوگا. اللہ کرے اسی طرح سے ہے نہیں. دفتر میں بھی انسان کو اگر پتا ہے کہ 5 منٹ آنے پہ اتنی تنخواہ کٹ جائے گی, 10 منٹ آنے پہ اتنی تنخواہ کٹ جائے گی, وہاں پر بھی ہے نا. یہ آپ کی اور میری نظر میں کیا فارمولا ہے؟ دنیاوی فارمولا ہے, ٹائم پہ پہنچ. وہی فارمولا آپ اسلام میں لگا دیں. جہاں اپنی جاب پہ ٹائم پہ جاتے ہیں وہاں پر اللہ کی جاب پہ بھی ٹائم پہ آ جائیے. ڈفرنس ہے ہمارے اسٹائل. ہم باہر الگ اسٹائل اپناتے ہیں, الگ اسٹائل اپناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہم اپنی فطرت سے کام لیتے ہیں, یہاں پر اپنی فطرت سے کام نہیں لیتے. تو وہ فطرت سے جو کام لینا ہے اس فطرت کے کام کے طریقے کو اگر ہم دین میں ڈالتے ہیں اور جو اصول ہم نے دنیا میں زندگی کامیاب کرنے کے لیے اپنائے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں, رسول اکرم کے بتائے ہوئے ہیں, انسان کی فطرت کے اندر موجود اصول ہیں, ان اصولوں کو اگر ہم دین میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو ہمیں دین بوجھ نہیں لگے گا. اور جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہی نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ کہ پوری کائنات میں انسان فطری طور پر عمل کرے گا, جعلی عمل, دکھاوے کا عمل نہیں کرے گا. جیسا ہے ایسا سامنے نظر آ جائے گا. اور اگر ہم آج اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسا اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے تو آج مسلمان کا یہ حال, لیکن مسلمان کے حال پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے. تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خلق کیا. یہ کیسے فطرت ہے جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا؟ اس پہ کبھی غور کیا؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے یہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آئی, یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آئی, اس کا کیا فائدہ ہے. جب بڑے ہوتے ہوتے ایک ایسے لیول پہ پہنچتا ہے کہ جب زیادہ سمجھ سکتا ہے تو خود اپنے سے سوال کرنے لگتا ہے میں کون ہوں, میں بھی تو ایک چیز ہوں, کیا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور میرا فائدہ کیا ہے. جب یہ سوال انسان کے ذہن میں اٹھنا شروع ہوتا ہے, اگر اس وقت اس سوال کے جواب کو صحیح طرح سے دے دیا جائے تو وہ انسان خود بخود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. فطرت الہی میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے قسم لی تھی. کیا قسم لی تھی؟ الستو بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں. تم نے کیا کہا؟ بلا. قالوا بلا, یعنی تم عالم ذر میں میری ربوبیت کو قبول کر چکے ہو, تمہاری فطرت میں میری ربوبیت کو قبول کرنا موجود ہے. صرف مشکل کیا ہے جو فلسفر نے بیان کیے, فلسفر بیان کرتے ہیں مشکل یہ ہے کہ انسان اتنے مراحل سے گزرتا ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو ان چیزوں کو کہ جو ان مراحل سے پہلے اس نے طے کیے تھے ان کو بھلا بیٹھتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تب اسے یاد دلانا پڑتا ہے. فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین, یاد دلاؤ. کیوں؟ ان الذکری تنفع المؤمنین, ذکر جو ہے مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. کیا ذکر یاد دلاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے خلقت سے پہلے وعدہ لیا تھا, اور وعدہ یہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس فطری تقاضے کو, اس خلقت کے تقاضے کو وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کیا تھا. دیکھیں اس وعدے کا تو آپ کو میرے میں سے کسی کو یاد ہے؟ مجھے تو نہیں یاد. آپ کو یاد آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی وعدہ کیا؟ لیکن کیا کون رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمیں خلق بھی کیا ہے اور ہماری ہدایت بھی کی ہے, اور ہدایت کے لیے ہر طریقہ اپنایا ہے تاکہ ہم ہدایت کی طرف آ جائیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا. جب اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا اس کا مطلب ہے ہماری فطرت میں وعدہ موجود ہے.
اچھا یہ بتائیے، اتنا تو معلوم ہے کہ جیسے سارے بچے الگ الگ مراحل سے گزرتے ہیں، ہم بھی اسی مرحلے سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ گزرے نا. قرآن مجید میں بھی بیان ہے اور یہاں پر بھی بیان ہے کہ ہم ان مراحل سے گزر کے آئے. آپ کو یاد ہے وہ مراحل؟ مجھے تو یاد نہیں، کسی بھی انسان کو یاد نہیں. دیکھیے اس وقت ذہن کی وہ کیفیت ہوتی ہی نہیں کہ وہ مراحل یاد رہے، اور اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ ان مراحل کو ہم سے چھپا کے رکھا ہوا. اگر ان مراحل کی بھی یاد ہمارے ذہن میں ہوتی تو نہیں معلوم ہم کس قسم کی مخلوق بن جاتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مراحل کو چھپا دیا. ان مراحل کو چھپانے سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے وہ بھی ہم بھلا بیٹھے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اور آسمانی کتابوں کو بھیجا کہ دیکھو میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس پہ آ جاؤ. میں نے تمہیں خلق کیا ہے اور یہ وہ دین ہے جس پر تمہیں. تو ہم جو آگے فطری اعمال کو اپنے دین کے اعمال سے جدا کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہوگا. ہم ضرور کہتے ہیں کہ دین کے قوانین کو دنیا پہ اپلائی کرو، لیکن جب بات حقیقت کی طرف جا کے دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم قوانین اپلائی کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے فطری قوانین ہیں. چوری مت کرو، یہی ڈاکہ مت ڈالو، کسی کے حق کو ضائع مت کرو. یورپ کی آپ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کینیڈا کی آپ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر یہ کہ کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا. تو جب وہاں پر جاتے ہیں تو ان قوانین کو پوری طرح اپلائی کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پر اپلائی نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، ہمیں بھی جرمانہ دینا پڑے گا اور جو ہمارا میزبان ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. جب یہ قوانین دنیاوی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور دنیاوی جرمانے اس پہ لگائے جاتے ہیں تو ہم قوانین کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب دین ان قوانین کو بیان کرتا ہے تو ہماری توجہ ختم ہو جاتی ہے. ایک اور ضرورت پڑتے ہیں. ہمیں فاقم وجہ پر عمل کرنا پڑے گا. اسٹینڈ اسٹریٹ اٹینشن اللہ کے دین کی طرف. وہ کون سا ہے؟ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، اور وہ فطرت ہے جس میں کوئی تبدیلی پاسبل ہی نہیں ہے. انسان جب سے پیدا ہوا آج تک ناک جہاں پر ہے وہیں پر ہے، آنکھ جہاں پر ہے، زبان جہاں پر ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن لے کے آ جائیے، بات کریں کہ ابھی لا تو نہیں بنا نا، تھیوری تو بعض مرتبہ لوگ بحث کرتے ہیں مولانا ڈارونز تھیوری میں انسان پہلے فلاں تھا، پھر فلاں تھا، پھر فلاں تھا. میں نے کہا خلقت کے بارے میں اگر بتانا چاہتے ہو تو آج بھی انسان ویسا ہی ہے. ہر سٹیج پہ بچے کو اگر سیمپل کے طور پر ماں کی پیٹ سے نکال کے دیکھا جائے تو انہی برائی سے گزرتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانیت اس پر سے گزری تو درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ زمین پہ بھیجا ہے، اور یہ وہ خلیفہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. مشکل یہ کہ ہم یہ سب چیزیں بھلا بیٹھے، یا ہمیں کسی نے یاد ہی نہیں دلایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ یہ انسان ہے اور اس کے اندر فاذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے سامنے تم سجدہ کر لینا. یعنی انسان کو جب خلق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو انسان کی نمائندگی میں خلق کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد ہمیں اتنا مہم قرار دے دیا، ہماری اہمیت کو اتنا زیادہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد قبول ہو ساجدین، ان کے سامنے سجدہ کر دینا. ہم کتنے اہم تھے، کتنے امپورٹنٹ تھے. ہمیں کہاں لگا دیا گیا؟ ہمیں کس لائن میں لگا دیا گیا؟ ہمیں کس ڈائریکشن میں لگا دیا گیا کہ جو ہماری اپنی پوسٹ تھی جیسے ایسا ہو، پھر وہی بیوروکریسی کی طرف اشارہ کہ کسی کو ایمبیسڈر بنا کے بھیجا جائے. مثال کے طور پر کسی ملک میں جو بھی نام آپ کو پسند ہے سوچ لیجیے کوئی ہلدی، اور وہاں پر جا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ ایمبیسڈر کے طور پر رہے، کبھی یہاں جا رہے، کبھی وہاں جا رہے، کبھی یہ دیکھ رہا ہے، کبھی وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو جب بلایا جائے آپ ایمبیسڈر ہیں، آپ کی ڈیوٹی پر دیکھی جائے گی. ابھی تو یہ گھومنے پھرنے کی جگہ ہے. کیا ہوگا؟ کال بیک آ جائے گا.
جب کال بیک آئے ارے میں تو ایمبیسڈر تھا مجھے یاد نہیں رہا میری توجہ نہیں رہی مجھے تھوڑا ٹائم دے دو نہیں اب ٹائم نہیں دیا جائے گا ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور ایسا نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو فرشتوں نے شکایت بھی کی کیا شکایت کی اللہ تعالیٰ تو ان کو ڈالے گا ان کو بھیجے گا جو خون ریزی کریں گے کہیں عالم ما لا تعلم میں جو جانتا ہوں تو جو تم نہیں سمجھ سکتے ہو تو ہم وہ ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خلافت عطا کی ہے ہم وہ ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفخت فیہ من روحی ہمارے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے ہم وہ ہیں کہ جس کی فطرت میں توحید کو ڈال دیا گیا ہے اس کے باوجود اتنا کچھ ہو گیا اس کے باوجود ہم اس طرح سے اللہ کو نہیں مانتے جس طرح سے کیسے ماننا چاہیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام واقعہ تو اپنے چند بار سنا ہوگا ایک دوسرے طریقے سے سن لیجیے کہ جب انسان اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ سمجھتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ایک ذمہ دار فرض سمجھتا ہے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر اس کا کردار کیا ہو جاتا ہے جناب میسا نے تمار سے عرض فرماتے میرے مولا میسا تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اس راز کو سنبھالو پتہ تھا یہ وہ اصحاب میں سے جو میرے راز کو سنبھال سکے اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کے پوچھے اگر آج میرے مولا آئیں اور ابھی کہیں کہ فلاں میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں کتنا راز سنبھال سکیں گے اور اگر وہ راز یہ ہوگی میری موت کس طرح سے ہوگی تو کتنا برداشت کریں گے اگر آج امام علیہ السلام تشریف لے آئے مجھے معلوم ہے میری باتیں تھوڑی کڑوی بھی ہیں تھوڑی عجیب غریب بھی ہیں کہ مجھے بتانا ضروری ہے اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا 5 دن بعد چلا جاؤں گا شکریہ سب کچھ ہو جائے گا ایک دن خبر میں مجھے بھی تو جا کے دیکھنا ہے وہاں تو آپ لوگ نہیں آئیں گے اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز بیشت اور ایک فاتحہ پڑھ دیا اور ختم ہونے کے بعد وہاں تو نہیں آئیں گے اس لیے یہ چیز سمجھی کہ اگر آج میرے زمانے کی امام علیہ السلام ہے اور میں دیکھو تمہیں میں ایک راز دیتا تھا کہ تم جمعے کے دن جب نماز میں پڑھو گے تو مثال کے طور پر تمہارے ساتھ یہ ہوگا تم شہید ہو جاؤ نہیں مانو یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین آپ سچے ہیں کہ نہیں سچوں کے ساتھ ہیں تمنا الموت کر سکتے ہیں اس کو اتنا ایمان ہے نہیں لیکن پہنچنا کس مرحلے پر پہنچنا اس مرحلے پر ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج ہاتھوں یہودیوں کے لیے کہا ہے وہ چیلنج اشارہ ان کی طرف ہے بات کہ مسلمانوں کو برا نہ لگ جائے کہ اس کتاب کو غائب کر دیں اس نے کہا یہودیوں کو اگر ہم کہیں گے تو ہمیں زیادہ برا نہیں لگے گا لیکن عقل استعمال کرنے کے لیے ہمارے لیے یا الذین ہادوا ان زعمتم ہو گیا للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت تمہارے ہاتھ انجام دے چکے ہیں اس کی وجہ سے تم موت کی تمنا نہیں کرو گے کیا اگر تیرے امام نے جا کے بتا دیں کہ تمہیں یہ ڈیوٹی انجام دینی ہے اور اس ڈیوٹی کے ساتھ تم اس طرح سے مارے جاؤ گے تو میرا اتنا حوصلہ ہے آئیے دیکھیے یہ خلیفۃ اللہ یہ اہل بیت کا جانے والا یہ علی علیہ السلام کا عاشق دیکھو میں تمہیں ایک ایسا راز بتا رہا ہوں تو تم سنو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا رتبہ کیا ہے مولا اپنے جانے والوں کی ہمیشہ ہمت افزائی کرتے تھے مولا اپنے عاشقوں کی انشاءاللہ ہو سکا تو روز ایک دو مثالیں بھی دیتا جاؤں گا کس طرح سے مولا اپنے عاشقوں کے اسٹینڈرڈ کو اوپر لاتے تھے اس مرحلے پر مت رہو ہم بات مطلب کہتے ہیں مولانا بس جنت میں پیر رکھنے کی جگہ مل جائے کافی ہے شرم کہ اہل بیت کا جانے والا کربلا والوں کا غم منانے والا حسین کی یاد منانے والا جس کے پاس ہدایت کے اتنے سرچشمے موجود ہیں وہ کہ میرے لیے جنت میں پیر رکھنے کی جگہ مل جائے میرے لیے کافی نہیں جنت میں اس
مرحلے پہ پہنچنا ہے، انشاءاللہ جنت میں دخول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا، لیکن اس مرحلے پر پہنچنا ہے کہ جہاں آئمہ معصومین علیہ السلام کی خدمت کر سکیں، جہاں ان کی خدمت میں ہم پہنچ سکیں، جہاں پر ان کے سامنے ہم مدد دے سکیں۔ مثال درخت دیکھ رہے ہو، ہمارا کھجور کا درخت ہے، کوئی نئی چیز نہیں نظر آتی اس میں۔ مثال یہ وہ درخت ہے کہ جس پہ تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا، جس پہ تمہیں موت آئے گی۔ میں یا آپ ہوتے نہیں مروں، کہ مشن میں کہا ہمارا یہ بتائیے کہ اس وقت میرے کیا ہوگا؟ ابھی سب تمہیں ہماری محبت بھی سنا ملے گی۔ اللہ عشق اہل بیت یہ قیمت مانگتا ہے، عشق اہل بیت قیمت کے بغیر نہیں ملتی۔ مفت میں چند آنسو بہائیں بغیر معرفت کے ہم کہیں گے عشق اہل بیت، وہ بھی سمے تمہارے بھی وہی مرحلے پر رہے اور ہم صرف چند آنسو بہائیں تاکہ زندگی میں گناہ کرتے رہیں گے، وہ بھی وہی ہم بھی وہی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف عدل کے خلاف سازش ہو جائے گی، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ کیونکہ سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب تمہیں حق گوئی پر، سچ گوئی پر، اہل بیت علیہ السلام یعنی علیہ السلام کی تعریف کرنے پر اس مقام پر لے جایا جائے گا اور وہاں پر تمہیں سولی دی جائے گی کہ مولا اس وقت میرے دل میں آپ کی محبت رہے گی کہ ہاں اب جب تمہیں لٹکایا جائے گا تو تم میری تعریفیں اور کرنے لگو گے۔ ہے ہم میں سے، ہے ہم میں سے کوئی؟ اگر ہم میں سے ایک بھی سمیت انمار بن جائے آج ہم اپنے شہر اور ملک کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال نے کہا کہ مولا اگر یہ آپ مجھے اطمینان دے دیں کہ آپ کی محبت میں موت آئے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، یعنی میری محبت تمہارے دل میں موجود ہے۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ مثال اپنا وہ ٹھیلا تھا یا کیا تھا، میں اپنے الفاظ میں کہوں، مثال نے وہیں لگانا شروع کر دیا اور اس کو پانی دیتے تھے۔ دو صحبہ باتیں ہوتی ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، مثلا خیریت کی تو درخت ہی نہیں، تمہارا اس کی اتنی رکھوالی کرتے ہو، جب کھجور آتے ہیں تو وہ لے کے چلا جاتا ہے، تمہیں کچھ ملتا نہیں۔ کہا نہیں، اس کے ظاہری فائدے وہ اٹھائے، معنوی فائدے جب مجھے ملیں گے تم دیکھو گے۔ مثلا کیا کہ میرے مولا نے ایک وعدہ کیا، یہ کتنا ایمان ہے، ہمیں اپنے مولا پر کتنا ایمان ہے، صرف مولا کی چند تعریفیں کر کے واہ واہ کر کے نعرے حاضری لگا کے ہم سمجھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہے کہ پیچھے میں تمہار گیا ہم میں شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اتنی سختیاں برداشت کروں، میں وہاں پر سولی پہ لٹکایا جاؤں، جب میں امیر المومنین کی تعریف کروں تو میری زبان کھینچ لی جائے۔ صرف امیر المومنین کے صاحب یہ نہیں ہے، یہ کربلا والوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسائل کی طرف نہیں جاتا، چند جملے میں عرض کرتا ہوں، تحلیل کیجئے کربلا۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا پر اتنے یہ لوگ مضبوط ہو گئے ہیں کہ جب شب عاشور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کل وہ دن ہے کہ جس میں موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مسائل کی طرف نہیں جاتا، ذرا سا توجہ کیجیے، کل وہ دن ہے جس میں موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ خط الموت علی ابن آدم مخط القلادۃ فی جید الفتى، موت انسان کے گلے پر اس طرح سے لکھ دی گئی ہے جس طرح سے عربوں میں جوان لڑکی کے گلے میں زیور ڈالا جاتا تھا اور جب زیور ہٹایا جاتا تھا چند سالوں کے بعد تو زیور کی ڈیزائن وہاں پر بن جاتی تھی جس کو کسی چیز سے مٹایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح سے وہ نشان یہاں رہ جاتا ہے، آپ اپنے انگوٹھی اٹھائیے دیکھیے آپ کو یہاں پر تھوڑی سفیدی نظر آئے گی، کیوں؟ انگوٹھی کی وجہ سے وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح یہ نشان پڑ جاتا ہے اس طرح سے موت انسان کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن میں تو اپنے بزرگوں کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن تم لوگوں نے بہت وفا کی، تم جیسے اصحاب مجھے نہیں ملے، تم جیسے ساتھی مجھے نہیں ملے۔ اب تم ایسا کرو، رات کی تاریکی میں یہ تمہاری جان کے پیچھے نہیں، یہ سب میری جان کے پیچھے، جیسے مجھ سے چاہتے ہیں ایک چیز کرو، یہ کیا میں بیعت کر، وہ بھی اپنی اب سے میں اپنی گردن کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ اصحاب جن کا غم ہم مناتے
فرماتے ہیں جن کی یاد کو زندہ رکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے، جن کی یاد کو زندہ کرنا فریضہ دینی قرار دیا گیا ہے، کہ رسول اکرم سے لے کے تمام معصومین علیہ السلام نے عزاداری کو ایک وظیفہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ وظیفہ قرار نہ دیا گیا ہوتا تو آج نہ دین کی یہ شکل رہتی نا عزاداری کی شکل رہتی۔ تو کربلا کے واقعے کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں؟ تاکہ آخری 3 منٹ 5 منٹ 7 منٹ کچھ غم منائیں اور ختم ہو جائے؟ نہیں، اس لیے کہ کربلا ایک باقاعدہ درسگاہ ہے کہ جس کے ذریعے انسانیت کی ہدایت ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی ہو سکتی ہے، اور پتہ چلے کہ کربلا میں چند لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب اختلاف یہ بھی زیادتی ہے واقعہ، میں بہت کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ زیادتی ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ کربلا میں 72 نہیں تھے 60 تھے، پھر ہنگامہ ہو گیا۔ کسی نے کہہ دیا 80 تھے 90 تھے، پھر ہنگامہ ہو گیا۔ میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، خدا پسند ہے تو کل منع کرتے جائے گا، کوئی میں برا نہیں مانتا، لیکن میرے پاس ہمیشہ ریڈی رہتی ہے، لیکن میری بات آئے تو آپ سنیں۔ ویسے بھی زندگی کا پتہ کر بہت زندہ کون مر گیا۔ مجھے بتائیے کہ اگر کربلا میں 60 ساتھی ہوں، 61 ساتھی ہوں، 80 ساتھی ہوں، 90 ساتھی ہوں یا 100 ساتھی ہوں، کربلا کی اہمیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کربلا کے میدان میں سامنے کی فوج کتنی تعداد میں؟ 30,000 کی تعداد تقریباً بتائی گئی ہے۔ کوئی 22 کہتا ہے، کوئی 28 کہتا ہے، کوئی 30 کہتا ہے، ہم کہتے ہیں چلے 30,000 مان لیں۔ تو اگر یہاں والے 30,000 ہو تب جا کے تو کانٹے کا مقابلہ ہے۔ میں تحلیل کربلا کرنا چاہتا ہوں اپنی بات سے کہ جب فاقم وجہ کا دین حنیفہ ہو جائے تو پھر 72 ہو یا 60 ہو یا 70 ہو یا 80 ہو، وہ 30,000 کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کربلا کی اہمیت اس بات سے نہیں ہے کہ کربلا میں صرف 72 ساتھی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یا کربلا میں یہ واقعہ ہوا، یہ کربلا میں وہ واقعہ ہوا۔ ایسی بات کہتا ہوں جو ڈائریکٹ آپ کو ہٹ نہ کرے، لیکن کم از کم سوچنے کا موقع ملے کہ جناب جون جو ہے وہ نماز ظہر سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں شہید ہوئے۔ اپنے دل سے اپنی عقل سے سوچ کے بتائیے کہ اگر جناب جون مثال کے طور پر عصر کے بعد شہید ہوئے ہو، اس کے بعد امام کی شہادت واقع ہوئی، تو کربلا کی عظمت پر کچھ فرق آتا ہے؟ لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ چھوٹی 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 باتوں کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ جو مقصد عزائے حسین ہے وہ بھلا دیا گیا ہے۔ جو عزاداری کی اصل روح ہے وہ روح غائب ہو گئی۔ ہمارے کراچی میں ایک صاحب ہے، نام لینے کی رسم نہیں ہے، وہ انہوں نے کہا کہ عزاداری کا مقصد صرف غم منانا ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھیں یہ جملہ صحیح ہے کہ عزاداری کا مقصد صرف غم منانا، عزا یعنی غم، وہ بھی اجتماعی طور پر، اس لیے اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واقعہ صرف کربلا اس لیے ہوئی ہے کہ ہم قیامت تک روتے رہیں اور امام علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں اور اس یاد کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے، تو یہ تو کرسچینٹی والا تصور آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے سولی پہ چڑھا دیے گئے کیونکہ چڑھایا نہیں دیے گئے ہیں، لیکن شبہ تشبیہ ہو گئی، ان کے لیے غلط فہمی ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جنت کی طرف کہیں غیبت میں چلے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے تاکہ امت کے گناہوں کو اندر اپنے اندر سمیٹ لیں۔ اگر واقعہ ایسا ہے تو ایک قول تو امام کا مجھے لا کے بتا دیجیے، میں ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر فرمایا لما خرج عشرا ظاہرا، مدینہ سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں نہیں لما خرج عشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا جاہرا، نہ شرارت کے لیے نکلا ہوں، نہ عشرت کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد کے لیے نکلا ہوں اور نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو نکلا ہوں کہ میرے جد کی امت میں اصلاح کرو، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر،
جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت پہ بھی چلنے والا ہوں، میں اپنے بابا کسی اور کی سیرت پہ چلنے والا نہیں۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی باتوں سے یا پہچانیں گے، اس کے عمل سے پہچانیں گے۔ امام فرماتے ہیں خرجت لطلب الاسلام، یا رسول اللہ نماز تو سبھی پڑھتے تھے، روزہ تو یہ میں ہر روز بار تکرار کرتا ہوں، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج سے پابندی لگ گئی تھی، اسی لیے امام علیہ السلام مکہ سے نکل گئے تھے؟ نہیں، حج تو سبھی کر رہے تھے، حج کر کے تو واپس آئے، جب امام علیہ السلام سے ملاقات کی تو حج تو ہو رہا تھا، کیا چیز چلی گئی تھی؟ اسلام کا ظاہر تھا، اسلام کی روح ختم ہو چکی تھی، عبادتیں اپنی جگہ پر موجود تھی، عبادتوں کی روح غائب تھی، اسلامی تعلیمات کے ظواہر سامنے تھے، اسلامی تعلیمات کی روحیں سب جگہ سے غائب تھی۔ اور سب سے اہم چیز جو ولایت ہے، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اس کے علاوہ کچھ نہ کرے، لیکن اگر ولایت امیر المومنین اس کو قبول نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، اس ولایت کی اہمیت اپنی جگہ پر، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام علیہ السلام نے کیا اصلاح چاہی تھی؟ نماز کی اصلاح، نماز پڑھ رہے تھے لوگ، ہاتھ بند کر کے پڑھ رہے تھے، کھول کے بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، چاہے وہ غروب سے پہلے بولتے ہیں غروب کے بعد حج بھی کر رہے تھے۔ مشکل یہ آ گئی تھی کہ امت مسلمہ کتنا عرصہ گزرا تھا رسول اکرم کے رہنے کو، 61 ہجری ہے نا، 10 ہجری میں تقریباً کبھی سال ہو تو تقریباً 50 سال جو دن آگے کی، ان 50 سالوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اصل انحراف پچھلے 20 سال میں ہے، پچھلے 20 سال میں، اس کی تفصیلات تھوڑی تھوڑی میں عرض کروں گا۔ اس انحراف کو کہ جو اس زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنا تھا امام علیہ السلام۔ اب اس انحراف کو ختم کرنے کے لیے امام علیہ السلام قیام کرتے فرماتے ہیں خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی، یعنی جب بھی میرے جد کی امت میں خرابیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں تو میں کھڑا ہو رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، تمہیں بھی قیام۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تک میٹھا میٹھا ہے وہ ہم سب کا، اور جہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جہاں پر اصلاح کی بات آئے، جہاں پر فساد کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات آئے، وہ کوئی یاد رکھیے قیامت میں اگر امام علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا کہ دیکھو میرے اصحاب نے کس طرح سے فدا کاری کی، ہر ایک نے ارادے سے اپنے آپ کو وہاں پر پہنچایا، شباشر کیا ضرورت تھی کہ امام علیہ السلام نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ موت سامنے ہے، مکے سے نکل رہے تھے اس کو کہہ چکے تھے کہ موت سامنے ہے، جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ فساد کا شکار ہو جائے گا، مشکلات کا شکار ہو جائے گا، ظلم کا شکار ہو جائے گا۔ تو اب یا موت کی راہ ہو یا فساد، مشکلات، گردن جھکانے کی راہ ہو، میں گردن نہیں جھکاؤں گا۔ انی لا ارى الموت الا السعادہ، یہ کیا، یہ نعرے ہیں حسین کے، یہ نعرے کیوں نہیں لگتا ہمارے مجلس میں؟ انی لا ارى الموت الا السعادہ، میں موت کا سعادت کے علاوہ والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا تو ایک بڑی پستی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنے مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں، اتنے بچے مارے جا رہے ہیں، اتنی خواتین قربان ہو رہی ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ہلے تو تعجب کی بات ہے، ہمارا نہ ہلنا تعجب کی بات ہے۔ مسلمانوں کا ہلنا تعجب کی بات ہو جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ فکر دی گئی ہے نا کہ اگر دوبارہ کوئی امیر المومنین بن جائے تو اب اگر وہ صحیح ہوگا تو اللہ اسے 2 اجر دے گا، اور غلط ہوگا تو اسے 1 اجر دے گا، غلطی اس کی تو ان کے یہاں تو حرکت کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن ہم جو حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو
خود سن رہے ہیں کہ خرج کو طلب الاصلاح، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور تو آپ پر ابھی مارو وانا لوگ آج ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عزائے حسین کو زندہ کرے، نہیں، فکر حسین کو زندہ کریں، مقصد حسین کو زندہ کریں، قربانی حسین کو زندہ کریں۔ اگر امام علیہ السلام نے آپ کے صرف ایک سوال کیا ہم سے، اتنا بتا، میں بہت دلانی مسائل نہیں پڑھ سکتا، نہیں میری نہیں، لیکن اتنا پوچھتا ہوں سوال، کیا کہ امام علیہ السلام نے پوچھے کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اپنے جوان علی اکبر کی قربانی صرف اس لیے دی کہ تم کچھ غم مناؤ، کچھ آنسو بہاؤ، اس کے بعد تم چلے جاؤ، یا نہیں اس لیے دی ہے کہ جب تمہیں یاد آئے کہ میں علی اکبر جیسے کو قربان کر سکتا ہوں تو تم اپنے علی اکبر کا سودا کرنا میرے ساتھ، جب میں قاسم کا سودا کروں، قاسم کی جان قربان کرنے کے لیے بھیجوں، تو تم قاسم جیسوں کا سودا کرنا اور اس کو قربان کرنا اللہ تعالیٰ کی دین کی بات ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو 6 ماہی کو بھی قربان کرنا۔ امام علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا کہ جب جناب علی اکبر کو بھیج رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جو جملے امام علیہ السلام میں یہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ ایک آزاد شہید ہو گئے، ظہر کا وقت نزدیک آیا، حقیقت نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون سا وقت تھا، کہا بیٹا علی اکبر تقدم والا دے، بیٹا اب تم چلا آگے بڑھو، بابا آپ نے اجازت دے دی، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے، لیکن جاؤ خیموں سے خداحافظی کراؤ، خیموں میں موجود سیدانیوں سے خداحافظی کراؤ، خاص کر اپنی پھوپھی سے اجازت لے لینا، جیسے کہ پھوپھی نے تم کو پالا۔ یہ پھوپھی بھی عجیب ہستی ہے کہ کربلا میں ایک اس طرح سے خاتون قیام کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے خود عامر المومنین تشریف لے آئے۔ پھوپھی سے اجازت لینے چاہتے ہیں، خاص تاریخوں میں آیا ہے کہ خیمے سے نکلنے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، خیمے سے نکلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو کھڑا کیا، اوپر سے نیچے تک نگاہ کی، اور نگاہ کرنے کے بعد کہا بیٹا جاؤ، اب تم جاؤ میدان کربلا میں اور دین کی خاطر قربانی دے دو۔ امام علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں، ہم اپنی جان اپنے مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کربلا والے وہ ہیں یا ہیں پتہ نہیں چلتا۔ امام علیہ السلام نے کہا علی اکبر اب تم آگے بڑھو، اور دیکھیں جملہ کیا فرمایا ہے، جب جناب علی اکبر آہستہ آہستہ جانے لگے تو پیچھے سے کہا بیٹا آہستہ آہستہ بیٹا آہستہ آہستہ جاؤ۔ جناب علی اکبر پڑھتے بابا بابا ابھی تو خداحافظی کی تھی، اب آپ آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں آہستہ جاؤ، تو میں جنگ کیسے کروں گا؟ کہا بیٹا اگر تیرا بھی تیرے جتنا بیٹا ہوتا تو کربلا میں شہادت کے لیے اسے بھیج رہا ہوتا، تو بیٹا مجھے اندازہ ہو جاتا کہ کیا دل پہ گزرتی ہے۔ جناب علی اکبر تشریف لے جاتے ہیں نظر داروں، اور ایک وقت جناب علی اکبر واپس پلٹتے ہیں، عجیب ہے تاریخ میں، جناب علی اکبر واپس پلٹتے ہیں اور آگے کہتے ہیں بابا میری جنگ دیکھی، بیٹا تم نے تو اپنے دادا کی یاد دادا کری، بابا بس میں چند قطرے پانی مل جائے یا ایک گھٹ پانی مل جائے پھر میں ان کو بتاؤں۔ اب یہاں یہ سوال آتا ہے، کسی کے مسائل کی گفتگو نہیں ہوتی، لیکن یہ سوال آتا ہے کہ جناب علی اکبر کو اتنی معرفت نہیں تھی نعوذ باللہ کہ وہ یہ جانے کہ امام کے پاس پانی نہیں ہے، اور یہ جملہ امام کے دل پر کتنا بڑا تیر لگے گا۔ لیکن علماء اس کی توجیہ کرتے کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر اب بابا کے پاس آئے کہ بابا آپ میرے بابا بھی ہیں اور امام موت کی، جب تک مجھے دیکھتے رہیں گے میں شہادت نہیں حاصل کر سکوں گا، اب آنکھیں نیچے کر دیجیے، اس لیے کہ علی اکبر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، اور حضرت ابراہیم کی طرح آپ نے پٹیاں بھی نہیں باندھی ہیں آپ نے، بس بیٹا جاؤ، بیٹا علی اکبر جاؤ۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی، یہاں دعا کی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پڑھنے والے اس قوم پر گواہ رہنا، ایسی ہستی کو بھیجا ہے کہ جو شبیہ رسول ہے۔ ایک اور جناب علی اکبر چیک کرتے کرتے آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابتا، آج جدی رسول اللہ،
اے معبود، اے رب العزت، اے میرے مالک، تو جانتا ہے ہمارے پاس ان واسطوں کے علاوہ، ان آنسوں کے علاوہ، ان تبسموں کے علاوہ پالنے والے ہمیں معرفت امام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے کربلا کے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے دین اسلام کو سمجھ کر، مطلب اسلام کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے اب تک جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی، اس کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اب سے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، پالنے والے جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، مقروض ہیں، بیمار ہیں، لوگوں کے لیے پالنے والے ان سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، دشمنان اسلام، خاص کر یہ بڑا دشمن ظاہراً حسین کے نام پر اس شخص کو لایا گیا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ دشمن اسلام ہے، اور ہمیں معلوم ہے صدام بھی حسین کے نام پر ہی آیا تھا، اس نے محمد قتل عام کیا تھا، پالنے والے ان تمام دشمنان اسلام اگر ایک ہدایت کے قابل نہیں تو ان سب کو جنت حاصل فرما، پالنے والے یہاں کے محمد والے محمد، اس ملک کو تو نے عطا کیا، اس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں عزائم حسین برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما دے، ہم سب کی عاقبت کو خیر فرما دے، پالنے والے ہماری نسل در نسل اس وقت تک ایمان پر رہیں اور زمانے کے ظہور تک ایمان پر باقی رہیں انشاءاللہ، پالنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما دے، پالنے والے حق محمد والے محمد امت مسلمہ کو کامیابی عطا فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی ہمت کو اور بھی زیادہ فرما دے، اسرائیل جیسی طاقت کو نابود فرما دے، پالنے والے ہمیں متحد ہو کر دشمنان اسلام کو نابود کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پالنے والے زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما